بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ 41واں بڑا گناہ اور حرام کام، مزدور سے کام مکمل لینا اور اس کی مزدوری پوری نہ دینا۔ مزدور کا حق جلد از جلد ادا کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے۔ ارشاد ہے، اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 حدیث نمبر 817، صحیح الجامع الصغیر للالبانی حدیث نمبر 1493۔ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دو۔ مسلمان معاشروں میں ایک ظلم یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بعض کارکنوں، مزدوروں اور ملازموں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے۔ مزدوروں پر ہونے والے ظلم و ستم کی چند صورتیں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ پہلی، مزدور کے حق کا مکمل طور پر انکار کر دینا جبکہ مزدور کے پاس کوئی دلیل بھی نہ ہو جس سے وہ اپنا حق ثابت کر سکے۔ اس مزدور کا حق دنیا میں تو ضائع ہو گیا، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہرگز ضائع نہ ہوگا۔ مظلوم کا مال کھانے والے کو قیامت کے دن میدان حشر میں لایا جائے گا اور اس کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اگر ظالم کی نیکیاں ختم ہو گئی اور مظلوم کے حقوق ابھی باقی ہوئے تو مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس ظالم کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ دوسری صورت مزدور پر ظلم کی یہ ہے کہ مزدور کا حق پورا ادا نہ کرنا بلکہ ناحق طور پر بلا وجہ اس کی تنخواہ وغیرہ میں کمی کر دینا، حالانکہ اللہ نے فرمایا سورۃ المطففین کی آیت نمبر 1 کے اندر، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول وغیرہ میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی، ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے۔ اور اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ بعض کفیل مالکان ویزے بھیج کر مختلف ملکوں سے ملازم منگواتے ہیں اور ان ملازموں کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ فارم کے ذریعے ایک مخصوص تنخواہ پر اتفاقیہ کیا ہوتا ہے، لیکن جب ملازم کفیل کی ماتحتی میں آ کر کام شروع کر دیتے ہیں تو کفیل ایگریمنٹ فارم میں رد و بدل کر کے تنخواہ کم کر دیتا ہے۔ اب مزدور بیچارے مجبوراً ناخوشی اسی کم تنخواہ پر ہی کام کرتے ہیں، کیونکہ ویزا اور ٹکٹ خریدنے کے لیے انہوں نے قرض پکڑ کر 80-90 ہزار روپیہ خرچ کیا ہوتا ہے، اور اب ان کے سامنے دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو کم تنخواہ پر کام نہ کریں اور جس طرح خالی ہاتھ آئے تھے اسی طرح خالی ہاتھ واپس لوٹ جائیں اور ساری زندگی قرض کے بوجھ تلے دبے رہیں، یا پھر مجبوراً اسی کم تنخواہ پر ہی کام کریں اور عمومی طور پر لوگ دوسرا راستہ ہی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن پتھر کی طرح سخت دل ان ظالم مالکان کو مزدوروں پر کوئی ترس نہیں آتا۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى۔ اور بسا اوقات عربی زبان کے ناواقفیت یا ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا حق بھی ثابت نہیں کر سکتے اور اپنے معاملے کا شکوہ اللہ ہی کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور اگر مالک مسلمان ہو اور مزدور کافر ہو اور پھر مسلمان مالک اس کافر مزدور پر اس طرح ظلم کرے تو یہ اس کے قبول اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اور اس طرح مالک اس مزدور کے اسلام نہ لانے کا گناہ بھی اپنے سر اٹھا لیتا ہے۔ تیسری مزدور پر ظلم کی شکل یہ ہے کہ مزدور پر طے شدہ اتفاق سے بڑھ کر مزید اضافی کام ڈال دینا یا کام کی مدت بڑھا دینا۔ مثلا روزانہ 8 گھنٹے کام کرنے پر اتفاق تھا لیکن کام 12 گھنٹے لینا، اور مقررہ وقت سے زیادہ اوور ٹائم کی اجرت بھی نہ دینا۔ مزدور پر ظلم کی چوتھی صورت یہ ہے کہ مزدور کے حقوق ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا اور مزدور کی طرف سے زبردست کوششوں، شکایتوں، مسلسل پیروی اور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اسے تنخواہ وغیرہ مہیا کرنا۔ اور بعض اوقات ٹال مٹول کرنے سے مالک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مزدور اکتا کر اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور تنخواہ کا مطالبہ ترک کر دے، یا مالک مزدوروں کی تنخواہیں روک کر ان پیسوں کو اپنے کاروبار میں لگانا چاہتا ہے۔ اور بعض مالکان تو اپنے ماتحت ملازموں کی تنخواہیں آگے سودی قرضوں پر دے دیتے ہیں، جبکہ بیچارے مسکین ملازم کے پاس گھر میں بیوی بچوں کا خرچہ بھیجنے اور خود اپنے لیے ایک دن کا راشن بھی نہیں ہوتا، حالانکہ وہ بیوی بچوں کی خاطر ملک بدر ہو کر یہاں پردیس میں آیا تھا۔
ایسے ظالم مالکان کے لیے تباہی اور بربادی ہو، اور قیامت کے دن دردناک عذاب چکھنے کے لیے انہیں تیار رہنا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تعالی ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا واكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره۔ صحیح بخاری دیکھیے فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 447۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 آدمیوں سے میں بذات خود جھگڑا کروں گا۔ ایک وہ آدمی جس نے میرے نام پر کسی کو امان دی اور پھر اس سے عہد شکنی کی، دوسرا وہ آدمی جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اور تیسرا وہ آدمی جس نے کسی مزدور سے پورا کام لیا لیکن اس کو اس کی اجرت نہ دی۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، وَمَن كُنْتُ خَصْمُهُ خَصَمْتُهُ، جس کا مخالف میں ہو جاؤں میں اسے شکست دے دیتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2442۔